گزشتہ کئی عرصے سے دنیائے اسلام کا ایک اہم ترین مظلوم مسلم ملک یمن، جو کہ خانہ جنگی کے باعث زندہ و شہید مسلمانوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ بلا شبہ یمن کے زندہ باسی بھی زندہ لاش کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے منتخب یمنی حکومت کے خلاف 21 ستمبر 2014 کو شروع ہونے والی ایران نواز یمنی حوثی باغیوں کی طرف سے بغاوت کی تحریک ہے۔ واضح رہے کہ شام کے بعد مشرق وسطیٰ کا سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ یمن ہے، جہاں ایران نواز حوثی باغیوں نے 2014 میں یمنی دارالحکومت صنعاء پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت یمنی فوج نے معمولی مزاحمت کے بعد صنعاء شہر خالی کر دیا تھا، جبکہ صنعاء پر قبضے کے تقریباً 4 ماہ بعد 19 جنوری 2015 کو حوثی باغیوں نے صدر ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے باعث 3 دن بعد یمنی صدر عبدالرب منصور ہادی نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، جو کہ یمنی پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا تھا۔ پھر صدر یمنی ساحلی شہر عدن منتقل ہو گئے، جہاں یمنی پارلیمنٹ اور دیگر اداروں نے ریاستی امور سے متعلق کام شروع کر دیا، اور تقریباً 34 روز گزرنے کے بعد اقوام متحدہ نے 26 فروری 2015 میں عبدالرب منصور ہادی کو یمن کا قانونی صدر قرار دے دیا، اور یمن کے تمام مزاحمتی گروپس خصوصاً حوثی باغیوں کو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ہونے والے مذاکرات میں حصہ لینے کی تاکید کی، لیکن حوثی باغیوں نے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے 26 مارچ 2015 کو عدن پر بھی حملہ کر دیا، اور اس حملے کے بعد صدر عبدالرب منصور ہادی سعودی عرب چلے گئے، جہاں سعودی عرب کی قیادت اور عرب لیگ سے ملاقات میں منتخب یمنی حکومت بچانے اور یمنی حالات معمول پر لانے کے لیے لاہ عمل طے پایا، اور اس طرح سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فوج نے 26 مارچ 2015 کو یمن میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا، جس کے بعد ایران نواز یمنی باغی گروپوں نے اپنے انفرادی مقاصد کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی، اور اس طرح یمن حد درجہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں آتا گیا۔ واضح رہے کہ یمن میں کچھ عرصے سے جاری جنگ کے دوران تقریباً 31,000 یمنی لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ یمن میں بیشتر سڑکیں، بندرگاہیں، زرعی زمین، ایئرپورٹس، صحت اور تعلیمی مراکز اور دیگر سرکاری و غیر سرکاری ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ زراعت کے شعبے کو اس حد تک نقصان پہنچا ہے کہ لاکھوں یمنی خواتین و بچوں سمیت یمنی باشندوں کو ایمرجنسی کی بنیاد پر پانی سمیت خوراک کی امداد کی اشد ضرورت ہے، بصورت دیگر بھوک و پیاس اور صحت کی سہولتوں کی عدم دستیابی کے باعث ہر 10 منٹ فی بچہ مرنے والے یمنی بچوں کی شرح اموات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پس اقوام متحدہ کو اپنی دوہری پالیسی چھوڑ کر ایران نواز حوثی باغیوں کی پشت پناہی کرنے کے بجائے خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے یمن میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور دوسری جانب مسلم ممالک کو سعودی فوجی اتحاد کا ساتھ دے کر یمن کے حالات معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وصال اردو، حق کا راہی